محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. قابل احترام معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم نے سورہ بقرہ کی 4 آیات کریمہ کی تلاوت کی. ان آیات بینات کا تعلق رمضان المبارک، ماہ رمضان المبارک اور اس کے روزوں کے ساتھ اور قرآن کریم کے ساتھ اور اللہ سے تعلق کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ترجمہ یا تفسیر کا تو حق ادا نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے متعلق کچھ گفتگو اس نیت سے کی جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ رمضان المبارک یہ ماہ شعبان کا آخری ہفتہ ہے. ابھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ حضرت رب رحمان ہمیں رمضان المبارک میں انشاءاللہ روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائیں گے. رمضان المبارک کا پرتو انشاءاللہ بھی اس کا ورود مسعود ہونے والا ہے. تو اس مناسبت سے ان آیات کی میں نے تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح آپ سے پہلے لوگوں پر ہم نے ان روزوں کو فرض کیا تھا، اسی طرح آپ پر بھی ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
روایت میں آتا ہے کہ آپ نے بددعا دی، 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہلاک ہو وہ شخص، ہلاک ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کو پالے پر ہدایت کو نہ پالے۔ اس تقوی، جو تقوی اللہ رب العزت ہم سے چاہ رہے ہیں، وہ تقوی کو نہ پالے، ہلاک و برباد ہو وہ شخص۔ رمضان المبارک کی مجموعی احادیث یا آیات بینات، اگر ان احادیث اور ان آیات بینات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں یا ان کا اب نچوڑ اگر ہم پیش کریں گے تو اللہ رب العزت بنیادی طور پر ہم سے کچھ چیزوں کے بارے، کچھ چیزوں کی ٹریننگ کرانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بات عرض کروں کہ جس چیز کی محبوب کے ساتھ نسبت لگ جاتی ہے، یعنی جس کی جیسی مناسبت ہو، نسبت کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ مثلا اگر یہ کہا جائے کہ یہ کپڑا ہے، اس کا ہم نے کیا بنایا ہے؟ امامہ، سر کے لیے دستار ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس نماز میں انسان کے سر پہ امامہ بندھا ہو اس نماز کا اجر 70 نمازوں کے برابر، یا ایک روایت میں 300 نمازوں کے برابر اس کا اجر ملے گا۔ پیغمبر علیہ السلام جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے مکہ میں حرم مقدس یا مسجد حرام کے قریب جو ہی آپ پہنچے، بالکل دور پہ ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میرے لیے تم کالا امامہ لے کے آؤ۔ تو کالا امامہ لے کے آئے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں، آپ علیہ السلام نے اسے اپنے سر مبارک پہ باندھا، اور آپ علیہ السلام نے اس کا ایک حصہ یہ شملہ جو ہوتا ہے سامنے رکھا اور ایک پیچھے کی طرف آپ علیہ السلام نے رکھا۔ یہ کپڑا ہے، اس کا امامہ بنا، اس کی قدر و قیمت بڑھ گئی۔ ایک دوسرا کپڑا ہے وہ بھی کالا ہے، لیکن اس کپڑے کو کعبۃ اللہ کا غلاف بنایا گیا، اور وہی کپڑا ہے تیسرا، اسے کعبے کے ساتھ نسبت نہیں بلکہ اسے عام کپڑا بنایا گیا، اور یہی کالا کپڑا ہو سکتا ہے کہ یہ بچوں کے لیے ہم نے بنایا ہو۔ تو بہرحال جس مقصد کے لیے ہم اس کو بنائیں، جو نسبت ہم اس چیز کو دے دیتے ہیں، اس نسبت کی وجہ سے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ رمضان المبارک عام 11 مہینوں کی طرح یہ بھی وہی مہینہ ہے، اس میں وہی اوقات ہیں، اسی طرح صبح کو سورج طلوع، شام کو غروب، دوپہر برابر ہر چیز وہی۔ لیکن رمضان المبارک میں جو اتنے سارے فضائل کہ تم نفل پر عمل کرو، تمہیں اللہ نفل پر عمل کرنے کے بدلے فرض کا اجر دے دیں گے۔ تم ایک فرض پڑھو تو اللہ 70 فرائض کا اجر تمہیں عنایت فرمائیں گے۔ تم ایک درہم، ایک دینار صدقہ کرو، اللہ تمہیں 70 گنا زیادہ اس کا اجر دے دیں گے۔ ایک قرآن کریم کہ ایک صفحے کی تلاوت کرتے ہو تو 70 صفحات، ایک مرتبہ پڑھتے ہو تو 70 قرآن کریم کا تمہیں اجر ملے گا۔ یہ کس وجہ سے؟ دراصل رمضان المبارک، یہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ کس چیز نے اس کو اتنا دوبالا کیا؟ وہ ہے قرآن نے خود کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اس ایک رات کی وجہ سے پورے مہینے کو اللہ رب الرحمن نے اتنی قدر و منزلت عنایت فرمایا۔ لیکن جو اس رات کو فضیلت ہے وہ کس چیز کی وجہ سے ہے؟ وہ فضیلت اس رات کو قرآن کریم کی وجہ سے، تو اصل قرآن ہے، پھر شب قدر ہے، پھر پورا مہینہ ہے، بلکہ پھر تیسرا عشرہ ہے، اور پھر تیسرے عشرے کی برکت سے شروع والے 2 عشرے بھی آ گئے، لیکن اصل من جملہ قرآن ہے۔ اور ابھی جن آیات کی ہم نے تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا، جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی۔ تو رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا۔ اب چونکہ یہ شب قدر کا مسئلہ تھا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے نزول کے احترام میں ہمیں یہ حکم دیا کہ تم پہلے رمضان، پہلی تاریخ سے ہی تم روزہ رکھنا شروع کرو۔ اب روزہ کسے کہتے ہیں؟ جو چیز آپ کے لیے صبح صادق، اس سے پہلے آپ کے لیے جو چیز حلال تھی، عین عبادت تھی، وہ چیزیں آپ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب انسان اللہ کے منع فرمانے کی وجہ سے انسان ممنوعات، غلط چیزوں سے بچتا ہے۔
اسے اپنے بند کمرے میں کوئی نہیں دیکھتا، لیکن تب بھی وہ بچا ہوا رہتا ہے۔ اسے پیاس کی شدت کا تقاضا ہے، شدت سے تقاضا ہے پانی پی لینے کا، بند کمرے میں کوئی نہیں دیکھتا، لیکن پھر بھی یہ اپنے آپ پر کنٹرول کیے ہوئے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے منع فرمایا۔ تو رمضان المبارک کی شب قدر میں اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا، لیکن اس احترام میں شروع سے ہی اللہ رب الرحمن نے فرمایا کہ نہیں، تم برابر پورے مہینے کا روزہ رکھو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایک رات جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، شروع والے عشرے کا بھی آپ علیہ السلام نے کیا اعتکاف فرمایا، اور دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ اب جب ہم رمضان المبارک کا وجہ فضیلت جب ہم تلاش کرتے ہیں تو وہ قرآن کریم آتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ رمضان المبارک ابھی آنے والا ہے، رمضان المبارک سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا یہ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی رمضان آنے والا ہے، ہم رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کریں، اور ہر چیز کے لیے تیاری کرنا اس چیز کو بہتر بنانے کے لیے بہت ہی ضروری ہوا کرتا ہے۔ مثلا ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں، فرائض سے پہلے ہم نوافل پڑھتے ہیں یا سنتیں پڑھتے ہیں، تحیت المسجد یا تحیت الوضو پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اصل فرض کی تیاری ہے۔ وہ اصل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرض کی تیاری کی۔ تم نے ابھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پہلے اس فرض سے پہلے الگ سے تم کھڑے ہو جاؤ اور کچھ رکعتیں پڑھ کے دکھاؤ، اپنے اٹینشن، دماغ، توجہات کو واپس لاؤ، اور اس طرف اصل مقصد تمہارا یہ ہے۔ اور اس سنت سے پہلے ہم سے تیاری کرائی جا رہی ہے کیا؟ تن کا پاک ہونا۔ اگر جسم آپ کا ناپاک ہے اس کو پاک کرو، من کا بھی پاک ہونا ضروری۔ اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دو اوقات میں نماز نہیں پڑھ لینی چاہیے۔ قرآن نے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے قریب مت ہو جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ کیوں؟ تم نشے کی حالت میں، تم نماز کے لیے پریپیئر نہیں ہو، تم نماز کے لیے تیار نہیں ہو، اس لیے مت آ نماز کی طرف۔ جب وہ والی حالت تمہاری ختم ہو جائے گی پھر جا کے آ جانا۔ اور نماز سے پہلے وضو کرانا، یہ نماز کی تیاری ہے، اور نماز سے پہلے اذان دلانا، ورنہ اذان کی کیا ضرورت ہے آج کل؟ اگر ہم یہ کہیں کہ اب تو ہر ایک کے پاس گھڑی ہوتی ہے، اور اکثر بیشتر ہم تو بنگلور کی اس کالونی میں اس وقت جہاں پہ ٹھہرے ہیں، اور مائک کے مؤذن کی اذان تو آتی نہیں، شاید مجھے نہیں لگتا سال بھر یہاں اذان کی آواز آتی ہوگی۔ آپ کے پاس گھڑی ہے، آپ اپنی گھڑی کی مدد سے ہر وقت الحمدللہ نماز میں، مسجد میں پہلے سب میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ اذان مشروع کیوں؟ تیاری کے لیے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری جمعہ کو جو خطبہ دیا تھا اس میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے متوجہ کیا تھا قد اظل علیکم شہر عظیم، شہر مبارک، ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، مبارک مہینہ آنے والا ہے، فیہ لیلۃ، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس رمضان، اس مہینے میں اگر کوئی انسان ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اتنی زیادہ اس کی طرف آتی ہے، اور حسنات، تمہاری نیکیوں کو 70 گنا زیادہ اللہ رب الرحمن اجر دے دیتے ہیں۔ اور دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں، ہر چیز کے لیے تیاری ہم مانا رکھتے ہیں۔ مثلا ہم نے جنت میں جانا ہے، تو جنت میں جانے کے لیے آپ نے 60 سال تیاری کرنی ہے، 50 سال تیاری کرنی ہے، 40 سال آپ نے تیاری کرنی ہے۔ یہ 5 وقتہ نماز مسجد میں جانا، واپس آنا، کبھی زکوٰۃ دینا، کبھی عشر دینا، کبھی یتامہ مساکین کا خیال رکھنا، کبھی کچھ کرنا، کبھی یہ حکم، کبھی وہ تقاضا، یہ سارے تقاضے اس جنت میں جانے کے لیے، اس سے پہلے اس کی تیاری ہے، اس سے پہلے اس کی کیا تیاری ہے۔ اب اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے کہ ہر ملک جب اپنے سال کی تیاری کرتے وہ اپنے سالانہ بجٹ کو پہلے پاس کرتے ہیں، اسے آگے نہیں جانا ہم نے۔ تعمیرات میں ہم کیا کریں گے، ڈیفنس میں ہم کیا کریں گے، ہیلتھ میں ہم کیا کریں گے، ٹرانسپورٹ میں ہم کیا کریں گے، باہر تعلقات کس حد تک ہم نے بڑھانے، تو ایک باضابطہ پلان ہوتا ہے۔ اور کسی بھی کام کے لیے پہلے پلان کرنا شریعت کے کوئی خلاف نہیں۔
آپ علیہ السلام کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی تھی، آپ علیہ السلام نے پہلے پلاننگ اس کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور پلاننگ بھی کیسی، یہ سب کو معلوم نہیں تھی. اب پلاننگ کے لیے اعلان کرنا کوئی ضروری نہیں، تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے پلاننگ کی، ابو بکر صدیق کو بلایا اور ماسٹر پلان تیار کیا گیا. اور آپ علیہ السلام دوپہر کی گرمی میں نکلے، اللہ کو گھر کے پیچھے والے دروازے پچھلے والے حصے سے نکلے، اپنے سر مبارک پہ آپ علیہ السلام نے رومال ڈالا. تو ایک پلان تھا. رمضان المبارک دوستو ابھی آنے والا ہے، ہم بھی کوشش کریں کہ ہم رمضان المبارک سے متعلق کوئی پلان پہلے تیار کریں. ہم سوچ رہے کہ اچھا رمضان آئے گا انشاءاللہ تلاوت بھی ہوگی، روزے بھی ہوں گے، وہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. جب اینڈ آتا ہے تو پھر ہم سوچتے رہتے ہیں یار آج نہیں کل کریں گے، کل نہیں پرسوں کریں گے، پرسوں نہیں ترسوں کریں گے. تو ایک مشورہ جو میں اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو یہ دے رہا ہوں کہ آپ ابھی سے طے کریں کہ انشاءاللہ اگر آپ ایک ٹائم ٹیبل بناتے ہیں رمضان مبارک کا، تو آپ کم سے کم ایک قرآن کریم کی تلاوت تو یقیناً کر سکتے ہیں، ایک پارہ روزانہ. اور اگر آپ چاہیں گے تو آپ 3 مرتبہ بھی قرآن کریم کمپلیٹ کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں قرآن کریم کی. روزانہ ہم 3 پارے پڑھیں. اگر ہم صبح کو 1 پارہ پڑھتے ہیں، دوپہر میں 1 پارہ پڑھتے ہیں، اور پھر تراویح کے بعد 1 پارہ پڑھتے ہیں، اور اس میں گھر کا کچن کا کام بھی آئے گا، سارے کام آئیں گے، اور 3 پاروں کی تلاوت آرام سے کر سکتے ہیں. تو جب 3 پاروں کی ہم تلاوت کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ 10 دنوں میں انشاءاللہ ایک قرآن کریم کی تکمیل ہوگی. 3 قرآن کریم کی تکمیل ہم کر سکتے. لیکن اس کے لیے ہم نے پہلے سے سوچنا کیا کرنا ہے ہم نے رمضان میں. ابھی سے گھر کا مجھے کیا کام کرنا ہے، صفائی ستھرائی سے، کچن سے، ہر چیز سے آپ اس کو ابھی سے صاف کر کے رکھیں. رمضان مبارک کو تو بس آپ عبادت کے لیے فارغ کریں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو رمضان المبارک میں اپنا پہلے 15 شعبان سے ہی یا شعبان کے مہینے میں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آرام کا بستر بھی کیا ہوا کرتا تھا، ہماری طرح یہ صوفے، یہ اتنے بیڈ شیٹ، یہ فلاں کہاں ہوتا تھا. بہرحال جو بھی مختصر سا بسترا ہوتا تھا وہ آپ علیہ السلام اس کو سمیٹ کے رکھتے تھے. رمضان میں ٹوٹل معمولات چینج ہوتے تھے. یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. فی الحال چونکہ قرآن رمضان المبارک کو جو فضیلت قرآن کی وجہ سے. اب آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم نے شاید پچھلے سال میں یہاں بنگلور میں تھا تو مجھے ایک بہت بڑے عالم دین تھے یہاں کے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بنگلور میں افطاری کے وقت 8 لاکھ سموسے قربان ہو جاتے ہیں. 8 لاکھ سموسے بنانے، اس پہ وقت بھی لگے گا. تو ظہر سے سموسے بنانے شروع کرو، ابھی سے سموسوں کا خیال آتا ہوگا. ٹھیک ہے سموسے کھا سکتے ہیں، سموسے کھانا کوئی گناہ نہیں، لیکن سموسوں کو ہم مخصوص وقت دے دیں اور ہم ہی کریں کہ نہیں اگر قرآن رمضان المبارک میں سموسوں کی اور مٹھائیوں کی تو اس کے لیے نہیں آیا، یہ تو اصل قرآن کی وجہ سے. تو ہم سب سے پہلے قرآن کریم کا ٹائم ٹیبل فکس کریں کہ مجھے کتنی تلاوت کرنی ہے. قرآن کریم کے 3 حق ہیں. پہلے بنیادی 3 حق. نمبر 1 قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور قرآن کریم کو سمجھنا اور قرآن کریم کو سمجھانا. تلاوت کرنا سمجھ میں آئے یا نہ آئے تب بھی ایک حرف پر تثنیہ کیا ملیں گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اور میں نہیں کہتا الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں الف حرف لام حرف میم حرف. اس پر بھی 30 نہیں کیا الف لام میم. اور الف لام میم جو ہے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. تمام تفاسیر میں صاحب جلالین نے لکھا ہے اللہ اعلم بمرادہ، اللہ کو ہی ان حروف مقطعات کا علم ہے. دنیا والوں نے تو پھر الگ سے اپنے اپنے انداز سے اس کے حروف معنی بتائے ہیں، لیکن مفسرین کا متفقہ اصل فیصلہ یہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی الف لام میم کا ترجمہ جانتے ہیں. لیکن آپ علیہ السلام نے احادیث میں فرمایا کہ اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا اگر آپ اس کا مفہوم کو سمجھتے یا نہیں سمجھتے، ثواب تو بہرحال ملے گا. لیکن اگر آپ قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھتے ہیں تو کیا ہوگا. مثلا میں ایک چھوٹا سا اشارہ دوں گا، اگر آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. سب سے پہلے اس رمضان میں آپ طے کریں انشاءاللہ، چاہے وہ پہلے عشرے میں کریں. سب سے پہلے کس کو ہم ٹارگٹ بنائیں. اکثر بیشتر ہمارے دوست ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ مفتی صاحب نماز اللہ اکبر کرتے ہی وہ دماغ ادھر ادھر بھٹک جاتا ہمارا.
اس کا کوئی بتا دے ہمیں. تو ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ نیا وضو کیا کرو, نماز سے پہلے سوچا کرو. آپ نے ابھی اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے, جیسے بھی کل بھی میں عرض کر رہا تھا الذین هم عن صلاتهم ساہون کے بارے میں. لیکن اس کا ایک بہترین حل ہے, ہم رمضان مبارک میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیا کہ اگر آپ کے پارہ کے مثلا 25 صورتیں یاد ہیں اور عام نمازوں میں آپ ان 25 سوروں کی تلاوت کرتے ہیں, تو آپ طے کریں انشاءاللہ ان 25 صورتوں کا ترجمہ مجھے یاد کرنا ہے اور نماز کا فل ترجمہ مجھے یاد کرنا ہے. مجھے پتا چلے کہ میں رکوع میں سبحان ربی العظیم جو کہہ رہا ہوں کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور میں آیا سمع اللہ لمن حمدہ, اس کا کیا مطلب ہے. مثلا میں ایک مثال دوں گا کہ ہم رکوع میں ہم اس میں سبحان ربی العظیم, پاک ہے اس اللہ کی ذات جو عظیم ہے, جو بالا برتر ہے. ہم نماز میں اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ کی ذات تمام نقائص سے پاک ہے اور اللہ آپ عظیم, آپ سے بڑا کوئی نہیں. مثلا 3 مرتبہ میں نے کہا. اب جب میں کھڑا ہوا نا اللہ رب الرحمن کی تعریف کرتے تھے, سمع اللہ لمن حمدہ, سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ نے سن لیا اس انسان کی حمد کو جس نے اللہ کی حمد کی. یہ حمد ابھی میں نے کہا کس میں کی تھی, رکوع میں کی. ہم رکوع میں سمع اللہ لمن حمدہ. اب اللہ آپ نے میری حمد کو سن لیا, ربنا لک الحمد, شکر ہے خدایا ہمارے اللہ اس بات پر کہ تو نے میری اس سبحان ربی العظیم کو سن لیا. لیکن ابھی میں آدھا بینڈ ہو گیا تھا, اب مجھے پورا بینڈ ہونا ہے, پورا زمین پہ بھی جانا ہے. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. اس نماز کا ہم ترجمہ یاد کریں, اس میں نماز میں بڑا لطف آئے گا, بڑا لطف آئے گا. اور وہ واقعات وہ نماز بنے گی جو آپ کے مسائل اور مشکلات کو حل کرے گی. جو اس وقت کرونا وائرس وغیرہ یہ مصیبت یہ وبا, عالمی وبا آ گئی, اس سے بھی ہم اپنے ان سجدوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. لیکن سجدہ کون سا ہو, کیا آپ کو پتا ہو آپ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر من کل کبیرہ. جب حضرت محمد رسول اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ رب الرحمن کے سامنے ہم کلام جب ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے کچھ پیش کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ میری ہر وہ عبادت جو میرے اندرون سے تعلق رکھتی ہے, میری ہر وہ حرکت جو ظاہر سے تعلق رکھتی ہے, جو زبان سے تعلق رکھتی ہے, جو قول سے تعلق رکھتی ہے, جو فعل سے تعلق رکھتی ہے, یا اللہ یہ ساری عبادتیں آپ کے لیے خاص ہیں. توحید, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. حضور علیہ السلام اپنے آپ کو پورا حوالہ کر دیا حضور اللہ کے. اللہ کو اس بات پر بڑا پیار آیا, اللہ نے واپس جواب دیا. اللہ نے واپس کیا دیا, جواب دیا, السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا آپ نے ایسی بات کہی. آپ مجھے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ میری گاڑی لے جائیں, آپ کشمیر جا سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. میں کہہ رہا ہوں شکریہ, بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں 10 دعائیں دیتا ہوں آپ کو اس بات پر کہ آپ نے مجھے ایک فرمائش کی. تو اللہ رب العزت نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اپنا توحید کی, اللہ جو میں کل عرض کر رہا تھا, میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سربلندی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی علیہ السلام آپ پر اللہ کی سلامتی ہو, رحمت ہو, برکت ہو. لیکن خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ آپ کو جو سلام ملی, جس طرح مثلا مجھے اگر آپ کچھ گفٹ دے دیتے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ گفٹ گھر جا سکتا ہے, گھر تک پہنچ سکتا ہے, تو میں کوشش کروں گا کہ اس گفٹ کو میں تھوڑا سا بچوں کے لیے بھی لے کے جاؤں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کوئی اچھی چیز انسان چاہتا ہے کہ تھوڑے سے میرے متعلقین جن سے جو میرے خواص ہیں ان کو یہ چیز جانی چاہیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کی طرف سے سلامتی آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس پھر عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. خدایا یہ سلام جو آپ نے عرض یا آپ نے مجھے عنایت فرمائی, السلام علینا, سلام ہم سب پر. اللہ نے فرمایا تھا آپ پر سلام ہو, نبی علیہ السلام ہم سب پر یہ سلام ہو, اور صالحین پر یہ سلام ہو.
روایت میں آتا ہے فرشتے یہ سب سن رہے تھے، عاشق اور معشوق کی باتیں، عاشق اور معشوق کی کیا باتیں سن رہے تھے فرشتے، وہ سب پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب دیکھیے ایک تو وہ اتحیات ہے، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر غلط ہوا، پھر اسے سر ہلانے لگا، پھر شروع سے اتحیات، پتہ ہی نہیں اس کو میں کیا کچھ کہہ رہا ہوں۔ لیکن اگر یہ منظر آپ کے سامنے ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ تو اللہ اور اس کے نبی عاشق و معشوق کی ان باتوں کو آپ دہرا رہے ہیں، اور بتائیے اس اتحیات میں کیا مزہ آئے گا، اس نماز میں کیا سکون ہوگا۔ پھر اس نماز کے بعد سلام پھرنے کے بعد جب آپ کہیں گے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، خدایا میری آنکھوں کو سلامت رکھ، خدایا میری کانوں کو سلامت رکھ، خدایا میرے جسم پورے وجود کو صحیح سلامت رکھ۔ کیا وہ دعا قبول نہیں ہے؟ آپ کی اور میری نماز ایسی ہے کہ آپ کا دماغ اسے قبول نہیں کرتا، میرا دل میری نماز کو قبول نہیں کرتا، یعنی مجھے خود اپنی نماز میں اس کو 100 مارکس، اگر مجھ سے کہا جائے کہ آپ کتنے مارکس دو گے اسے، میں کہوں گا کیا 10-20 مارکس۔ تو جب آپ کی نماز آپ کو پسند نہ آئی تو آپ کیوں نہ اس پہ سوچیں۔ تو پھر قرآن پاک میں بات آئی تھی، قرآن پاک رمضان مبارک کا مہینہ قرآن پاک کی وجہ سے، تو ہم قرآن پاک سے متعلق ایک ٹائم ٹیبل بنائیں گے، ایک نظام بنائیں گے۔ ہم نہیں سے ہاں ٹھیک ہے جو صاحب نے بتایا ہم اس پہ عمل کریں گے، نہیں، ابھی سے آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں، اور بغیر تیاری کے کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ رمضان المبارک آتے ہی اور دوسرے کام بھی آپ پر چھا جائیں گے، وہ ذمہ داریاں آ جائیں گے۔ ہر دن کا نیا سورج نئی ذمہ داریوں کو لے کر طلوع ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں ابھی آپ سوچیں دن میں آپ کی طبیعت کیسی ہوگی، آپ کا ٹائم ٹیبل چینج ہوگا، کھانا چینج ہوگا، ہر چیز چینج ہوگا۔ اس میں تو آپ پانی بھی پی سکتے ہیں، چائے بھی لے لیتے ہیں، سو بھی جاتے ہیں، کھانا بھی کھا لیتے ہیں، آئس کریم بھی کھا لیتے ہیں، ٹھنڈا گرم سب کچھ کھا لیتے ہیں۔ لیکن رمضان مبارک میں کیا آپ کی باڈی آپ کا ساتھ دے گی؟ اس کا ابھی سے آپ خیال رکھیں۔ تو آپ نے ایک تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، ٹھیک، اور دوسرا کام قرآن کریم کو سمجھنا ہے، قرآن کریم کو سمجھنا ہے۔ یہ دوسرا کالم بنایا، انشاءاللہ میں بھی طے کر رہا ہوں، میں بھی انشاءاللہ اس سے متعلق کچھ ٹائم ٹیبل بناؤں گا انشاءاللہ، یہ بھی میں ارادہ کر رہا ہوں، پکا ارادہ انشاءاللہ۔ تو پہلا قرآن کریم کی تلاوت، بس تلاوت تو ایک جگہ سے شروع کر کسی حد تک آپ اس کو پہنچائیں انشاءاللہ، لیکن جو سمجھنے کا ہے تو آپ سب سے پہلے ان سورتوں کو لے لیں جو سورتوں کو آپ نے نماز میں تلاوت کرنی، اور پھر جو ابھی ہم نے کچھ روز پہلے پورا سورہ نور کی الحمدللہ تقریباً 5-8 مجالس میں اس کے مفہوم کو بیان کیا۔ سورہ نور اور سورہ احزاب جو ہیں یہ گھریلو مسائل سے متعلق بڑی اہم صورتیں، ساری قرآن کی آیتیں بڑی اہم ہیں، لیکن ان دو صورتوں کو بھی آپ ٹارگٹ اس میں رکھیں، آپ ذہن میں رکھیں، ان کا بھی ترجمہ ہم اچھی طرح، اس کے مسائل معارف ان کو اچھی طرح سمجھیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ قرآن کریم کے ایک طرف سے شروعات کریں انشاءاللہ۔ 500 آیات بینات ایسی ہیں جو احکامات سے متعلق ہیں، تو کیوں نہ ہم احکامات سے متعلق ان آیات کو پہلے پڑھیں گے، پھر قصص جو قرآن کریم کے ہیں چلو ان کو دوسرے درجے پہ رکھتے ہیں، جو واقعات قرآن نے بیان کی ہیں، پہلے احکامات کی آیات کو لے لیتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کو سمجھنا، اور قرآن کریم کی جب تلاوت ہم کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنہم، بہت سارے قرآن کریم کو پڑھنے والے ایسے ہوں گے وہ تو قرآن کو پڑھتے ہوں گے پر قرآن کریم ان کو لعنت کرتا ہوگا۔ ہم بڑے شوق سے، ذوق کے ساتھ، استحضار کے ساتھ کہ اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے نہیں، ایک طرف سے میں پڑھ رہا ہوں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور ایک سے کر رہا ہوں بالکل اپنے میسج دیکھ رہا ہوں، اور ایک ہاتھ سے یہ کر رہا ہوں، دو کام کیسے ہوں گے؟ تو قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے ٹائم ٹیبل میں ہم نے شامل رکھنا ہے انشاءاللہ، اور قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کو سمجھنا۔ اور پھر تیسرا کام اور ہے قرآن کریم سے متعلق، جہاں ہم تلاوت کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہاں ایک تیسرا کام کی سمجھانا،
دوسرے کو سمجھانا. ٹھیک ہے, کوئی ضرور نہیں ہے ہم نے مسجد میں بھی نہیں جانا, اب تو اللہ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسجدوں کو بھی بند کر دیا, لیکن ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر گھروں میں ایسا ماحول ہو, ٹھیک ہے آج ہم آپس میں سورہ ناس کا مذاکرہ کرتے ہیں, بہت ساری تفاسیر موجود ہیں, اردو میں, ہندی میں, کناڈا میں, ہر زبان میں موجود ہیں. ان تفاسیر کو پڑھ کر ان کا ترجمہ یاد کریں اور ان کی تشریح کو دیکھیں اس پر کیا ہے, اور اس میں ہم آپس میں مذاکرہ کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں. تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور قرآن کریم کو سمجھنا اور قرآن کریم کو سمجھانا, قرآن کریم کو سمجھانا. لیکن یہ ایسے نہیں ہوگا ہم کریں ہاں انشاءاللہ تینوں کام کریں گے, ابھی 2 سیکنڈ میں ہم نے پلان بنایا کہ نہیں ٹھیک ہے تینوں کام کریں گے, لیکن نہیں ہوگا, ایک بھی نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ نے ایک ٹائم ٹیبل مرتب کرنا ہوگا اور پھر اپنے آپ کو پابند بنانا ہے کہ مجھے اس کی پابندی کرنی ہے, مجھے اس کی کیا کرنی ہے, پابندی ہے. اور قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں, جو آپ ابھی فرما رہے تھے فیصل کو, کیسے وہ آئے سحرگاہی کیسے آئے گی, تو اللہ فرماتا والذین جاہدوا فینا, جو لوگ ہمیں تلاش کرتے ہیں ہم ان کو راستے دکھاتے ضرور ہیں. آپ کا شوق ہے, ذوق ہے, آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں لیکن اس طرح کے حالات نہیں ہیں, لیکن آپ بنتے ہیں کہ شوق ہے. شوق انسان کو فرش سے عرش تک لے جاتا ہے. شوق نہ ہو, کوئی بھی کام ہو آپ کے سامنے دوستو, اس کام میں آپ مہارت حاصل نہیں کر سکتے, اس کام میں آپ کمال حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اس کام میں تو آپ اس کا بالکل اس کی تو کوئی حق آپ سے ادا نہیں ہوگا جب تک آپ میں وہ شوق اس کا نہ ہو. شوق ہوگا, شوق بہت سارے راستوں کو کھول دیتا ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, اللہ پہلے سینے کو کھولتے ہیں. اگر جس کو ہدایت دینے ہوتی تو آپ سینے کو کھولیں, دل کو کھولیں کہ نہیں یہ کام ہے. جہاں میں اپنی جاب سے متعلق, اپنے کاروبار سے متعلق, اپنی مصروفیات سے متعلق میں سوچتا رہتا ہوں, پلان بناتا رہتا ہوں, پلاننگ کرتا رہتا ہوں, وہاں ہم نے قرآن جو اللہ کا قرآن ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, کل قیامت میں رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے دعویٰ پیش کریں گے, یا رب میرے اللہ, ان قومی, یہ جو میری قوم ہے, اتخذوا هذا القرآن مہجورا, انہوں نے قرآن کریم کو پس پشت چھوڑ ڈالا. کون اسے سمجھے گا, کون سمجھائے گا؟ کہ یہ سارا ہم نے مسجد کے مفتی صاحب کو دے دیا, اسی کا حق ہے. ہمارے گھر میں جب موت ہوگی تو ہم بلائیں گے, ہمیں جب دوسرے مکان میں جانا ہوگا تو مولانا کو بلائیں گے, وہ قرآن کریم کی تلاوت پڑھ کے ہمارے گھر کے سارے جن بھوت دیو پریت کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. اور نہیں, بقول کیسے ہم نے قرآن کریم سے صرف مرنا سیکھا ہے, مرنے کے قاعدے نکالیں کہ مردے کے بس, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مردے کی سنانے اگر سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے. لیکن بس یہی ہے کہ زندوں کے جو احکامات ہیں زندگی میں اس کی قدر نہیں ہو پاتی ہے. مرنے کے بعد ہمارے مسجدوں میں دیکھیں آپ, مدارس میں دیکھیں آپ, 200 قرآن کریم کی 200 پارے, یعنی 200 سیٹ قرآن کریم کے ہوتے, پاروں میں پارے. کیا کوئی مرا, اب بیٹے نے سنا کہ نہیں میں تو قرآن پاک مسجد کو دوں گا. ارے مسجد والے تو سال بھر اس کو پڑھتے نہیں ہیں, نمبر ہی نہیں آتا ان کا. تو دوستو نہیں, قرآن کریم یہ زندگی کا بہترین آپ کے پاس سرمایہ ہے, زندگی کے بہترین رہبر ہے, تنہائیوں کا رہبر ہے, تنہائیوں کا ساتھی ہے, اور تیرے غم کا ساتھی ہے, اور تیرے مشکلات کا حل ہے, تیرا ڈاکٹر بھی, تیرا انجینئر, تیرا سب کچھ تیرے قرآن میں ہے. اس لیے دوستو قرآن کریم کے ساتھ یہ سلوک جو ہمارا ہو رہا ہے یہ بہت ہی نازیبا سلوک ہے. ہم اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے یہ طے کر لیں کہ ہم نے قرآن کریم کے ساتھ کیسا سلوک کرنا, کیا کرنا ہوگا. اب لوگ تلاش کر رہے ہیں, ارے مفتی صاحب بتاؤ کون سے آیت ہے جو ہمیں اس وائرس سے بچائے گی.
ہم نے تو ویڈیو دیکھا تھا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کوئی شخص کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی شخص کہتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کوئی کہتا ہے کہ 4 کل کی تلاوت کرو، کوئی شخص کہتا ہے یہ کرو. کیا کریں گے؟ کیا فرمایا اللہ نے ابھی سورہ قیامہ میں؟ ہم تھے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. اچھا جب مرنے لگتے ہو تو قرآن یاد آتا ہے، جھاڑ پھونک کرنے والے یاد آتے ہیں، دم کرنے والے یاد آتے ہیں. زندگی میں جب قرآن کو پڑھنا تھا، اللہ اکبر من کل کبیرہ، کتنے سارے بدقسمت آنکھیں ایسی ہوں گی، ایسے لکھے پڑے ہزاروں لاکھوں کتنے ایسے بد نصیب ہوں گے جو تو دنیا کے ہر اخبار کو، ہر چینل کو دیکھتے سمجھتے ہیں، پر اللہ کے کلام کو نہ پڑھنا جانتے ہیں نہ سمجھنا جانتے ہیں. جہاں قرآن کریم کے ہم تلاوت، وہاں قرآن کریم کو صحیح. میں نے ایک صاحب سے کہا، بڑے ماشاءاللہ آفیسر تھے، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ سنائیں سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ تو انہوں نے سنائی، پھر قل اعوذ برب الناس، تو انہوں نے پڑھا قل اعوذ برب الناس. میں نے کہا اوز کیا ہے؟ کہا نہیں قل اعوذ برب الناس. میں نے کہا اوز نہیں ہے، میں اعوذ، قل اعوذ. پھر کہا نہیں مفتی صاحب آپ نے دراصل عربی گرامر پڑھا ہے، آپ نے تجوید پڑھی، اس طرح یہ آپ پڑھ رہے ہیں، میں بھی وہی پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا نہیں، آپ دنیا کے کسی بھی آدمی کو لاؤ جو یہ کہے گا کہ قل اعوذ اور قل اعوذ ایک جیسا ہے، میز آپ کسی غیر کو لاؤ جو یہ کہے گا دونوں سیم سیم ہے، اعوذ اور اعوذ. قرآن کریم میں 20 مقامات ایسے، اگر ذرہ برابر غلطی ہو گئی کافر ہو جائے گا آدمی. اس میں صراط الذین انعمت علیہم، اگر کوئی شخص پڑھے گا صراط الذین انعمت، کافر ہو گیا. کہیں گے یار مفتی صاحب کیسے آپ اتنے، تم نے اسلام کو، لوگ تو ہمیں شکوا بھی کرتے ہیں تم نے اسلام کو بڑا مشکل بنا کے پیش کیا ہے، تم اسلام کی تشریح کیسے کرتے ہو، ڈراتے ہو کہ انعمت تو پڑھا کافر ہو گیا. میرا دل تو پاک صاف ہے. اچھا چلتے ہوئے جہاز میں سوراخ کرو کیا ہوگا؟ یہ چھوٹی سی غلطی تو تھی. ہم تو روزانہ گاڑی اسکریچ لگتے ہیں، کیا 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 کچھ نہیں کرتے، لیکن جا کے جس جہاز پہ بیٹھے ہیں آپ، جو شیشہ آپ کے پاس ہے تھوڑا سا لگاؤ وہاں پہ کیل، دیکھو کیا ہوگا. کبھی چھوٹی غلطی سے بہت بڑا وبال آ جاتا ہے. تھوڑا سا ایک کنیکشن کاٹ دو. اب بھی کہیں سے ایک فلائٹ، غالباً دلی کا واقعہ، انڈیا کا کہیں کا واقعہ تھا کہ ایک چوہا پھنس گیا کس میں، فلائٹ میں. پتا چلا کہ وہ سب پیسنجر انہوں نے دیکھا چوہا ہے، فوراً جہاز کو لینڈ کرنا پڑا، فوراً جہاز کو لینڈ کرنا پڑا کہ چوہے کو نکالو. اگر یہ کہیں پہ پھنس گیا اور اس نے کہیں پہ کوئی وائر کاٹ دی تو سارا ڈیمیج ہو جائے گا. یہاں تو گودام میں بڑے بڑے کیا 2-2 کلو کے چوہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ چھوٹی سی چوہیاں تھی. اصل مجھے بتانا یہ ہے کہ چھوٹی غلطی کبھی بہت بڑی غلطی ہوا کرتی ہے. اور ایاک نعبد، ایاک، اور یہ اس میں تو اکثر غلطیاں کرتے ہیں لوگ، سب پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں ضروری ایاک تشدید مشدد ہے. تو میں بتا اس لیے رہا ہوں یار، اس لیے کر رہا ہوں جہاں ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں وہاں ہم نے اس کی صحیح سی تلاوت کرنی ہے. اور آج کل تو اور آسان کر دیا ہے ہمارے اس میڈیا وغیرہ نے، وہ ڈیجیٹل قرآن پاک آتا ہے، قرآن پاک میں اس کی وائس آتی ہے. اگر زیادہ اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کی محنت کریں. اللہ آپ سے پوچھے گا تم نے دنیا کی ہر زبان کو سیکھا، ہر زبان کے پروننسیشن جو اس کی ہوتی ہے، تلفظ جو اس کو ہوتا ہے اس کو سیکھ لیا، لیکن میرا قرآن بچا تھا، اس کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں تھا، اس کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں تھا. بتاؤ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ دوستو ان چیزوں کا جو آلات ہمارے پاس ہیں، ڈیوائسز جو ہمارے پاس ہیں، ان کا فائدہ اٹھائیں، قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کی صحیح تلاوت کریں، اور اس کا بہترین انداز سے اس کوشش کریں کہ اس رمضان المبارک میں کم سے کم میری 3 مرتبہ قرآن کریم کی 3 ختم قرآن ہو انشاءاللہ. اور میں قرآن کریم میں کم سے کم سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ نور اور سورہ احزاب اور پوری نماز کا ترجمہ مجھے ازبر یاد ہو جائے. پہلا تو یہ ہے انشاءاللہ، اس کو آپ لے لیں انشاءاللہ. اور پھر ہم قرآن کریم کی ان آیات کو اساتذہ علماء کی نگرانی میں دوسرے خصوصاً اپنے بچوں کو، ہماری مائیں ہماری بہنیں سمجھا سکتی ہیں، ان کے ذہن میں چیزیں پیدا ڈال سکتی ہیں. مثلا بچہ پوچھتا ہے کہ اچھا وہ مجھے بتاؤ ہماری کار کا نام کیا ہے، کہ اس کا نام ہے مثلا سینٹر. اچھا اس سے بڑی اس کے وہ کیا ہوتی ہے، وہ فلانی گاڑی. اچھا یہ کون سا ہے،
کروزر ہے، یہ سفاری، یہ فلاں. اب بچوں کی عادت ہوئی وہ سوال کرتے ہیں اچھا اس سے بڑی گاڑی کون ہے دنیا میں؟ اب نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں اس کو سب سے مہنگی گاڑی بتاتے ہیں. اب بچے کی عادت ہوتی ہے اچھا ابو جی مجھے بتا اس سے بڑی کیا ہے؟ تو بڑوں کی تلاش ہوتی ہے. تو آپ ابھی سے بتائیے سپر پاور تلاش کرتے ہیں. آپ بتاؤں گے امریکہ ہے، اور نہیں، سب سے بڑی طاقت حضرت اللہ جل. اب سمجھا بچوں کیسے اللہ کی طاقت ہے. ہم لوگوں کو تو بڑا آسان تھا، انڈین فوج کے لیے بڑا آسان تھا ہم کشمیریوں کو کیا اندر بند کر دینا. اب تو اللہ نے کیا کیا، اب جو ڈنڈے وہاں سری نگر میں برستے تھے، کپواڑہ اور بارامولہ میں برستے تھے، اب وہ ڈنڈے ادھر بھی آ گئے. اب لوگوں کو پتا چلا کہ نہیں کیا ہوتا ہے. یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کا منشا ہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کے ترجمے میں، قرآن کریم کی تفسیر میں جو باتیں آہستہ آہستہ اپنے بچوں کو بھی اس کی ہم تلقین کریں اور ان کا ہم مزاج اس طرح کا بنائیں. بہرحال بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. تو اصل اس میں ایک بات جو تھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا. تو آج کی اس مجلس میں جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ ہم قرآن کریم کی طرف توجہ دیں اور تراویح پڑھیں. ہو سکتا ہوں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح کی نماز میں نفلوں میں مکمل قرآن کریم سنایا ہے، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا ہے، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سنایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا ہے. اس کی بھی کوشش کریں کہ تراویح میں کم سے کم انشاءاللہ ایک قرآن کریم کو سنیں یا سنائیں. اس کے انتظامات ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. قرآن کریم بارہ تراویح میں بھی قرآن کریم کو پڑھیں، ٹھیک. اور اپنا ایک بہترین سے ٹائم ٹیبل آپ بنائیں انشاءاللہ. قرآن کریم ہو جس میں پھر گھریلو کام ہو اس کا بھی پہلے سے بنائیں. جب ٹائم ٹیبل بنا رہتا ہے تو پھر عمل کرنا بھی انشاءاللہ اس میں بڑا آسان ہوتا ہے. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل ہوا. یہ جو پہلے آیت تھی کہ مسلمان ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو پرہیزگاری میں 4 چیزیں میں عرض کروں گا جن 4 چیزوں کو لے کر آپ نے بڑی محنت کرنی ہے. 4 چیزوں کو لے کر جن پہ آپ نے محنت کرنی ہے. نمبر 1 انزل فیہ القرآن، قرآن کریم پر آپ محنت کریں گے انشاءاللہ. نمبر 2 متقین کی قرآن کریم میں کئی جگہ الگ الگ تشریحات ہیں، لیکن 3 چیزیں جو عمومی طور پر قرآن کریم نے اس کی تشریح فرمائی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. 3 چیزیں، اور ایک تو ہو گیا قرآن کریم، اس سے متعلق تو گفتگو ہوئی، اور 3 کام اور آپ نے کرنے ہیں. یؤمنون بالغیب، رمضان المبارک آپ سے کیا چاہتا ہے؟ رمضان المبارک مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ رمضان المبارک مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی بات آئی، جو بھی حکم آیا، میں نے بندے کی حیثیت سے اس کو مین وعن مان لیا، چاہے وہ بات میرے دل و دماغ میں آئے یا نہ آئے. مثلا ابھی ایک آیت آئے گی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. رات میں میاں بیوی اپنی پرائیویٹ زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن سحری کھانے کے بعد وہ چیز ان کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اب جو چیز ابھی جائز تھی ابھی حرام ہوگی، ممنوع ہوگی. دونوں اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، دونوں اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کہ نہیں روزہ. بس یہی اشارہ ہے. کیوں منع کر دیا اللہ نے؟ ہمیں معلوم ہی نہیں. اس کا کیا فلسفہ ہے، اس کا کیا لاجک ہے؟ تو دوستو فلسفوں میں نہیں پڑھا کرتے، لاجک ڈھونڈنے میں نہیں پڑھا کرتے. لاجک اس کا سمجھ میں آئے یا نہ آئے. یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو غیب پہ ایمان لایا ہے. جنت، نہ میں نے جنت کو دیکھا، نہ میں نے جہنم کو دیکھا، نہ میں نے پولیس رات کو دیکھا، نہ میں نے میزان کو دیکھا، نہ میں نے منکر و نکیر کو دیکھا، نہ میں نے قبر کے عذاب کو دیکھا، لیکن کسی نے خبر دی، میں نے اس خبر کو مان لیا. ایمان بالغیب ہے. رمضان مبارک میں جو مسلمانوں کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا. کل بھی ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں روزہ رکھنا چاہ رہا ہوں، لیکن کیا پورا صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہ ممکن ہے؟ میں نے کہا ساری دنیا رکھ رہی، تم بھی رکھو نا. جیسا اللہ رب العزت نے اس کو ایمان کی دولت سے بھی مالا مال کیا ہے، تو وہ روزوں سے متعلق مجھ سے پوچھے اچھا پانی بھی نہیں پی سکتے مفتی صاحب؟ ہم تو روزہ رکھتے ہیں پر وہ کیا نام چولہے پہ گرم کیا ہوا نہیں کھا سکتے ہیں، جو بغیر چولہے کی چیزیں ہوں ان کو تو کھا سکتے ہیں، انگور کھا سکتے ہیں. میں نے کہا ایسا روزہ تو میں 6 مہینے کا رکھ سکتا ہوں.
پھر کیسے رکھنا ہے؟ تو بہرحال عقل میں بات نہیں آ رہی ہے، چاہے کہ عقلی اس کے فوائد ہم بتا دیں، لیکن اصل یہ ہے کہ ہم نے غیب پر ایمان لایا ہے، اللہ نے فرمایا ایسا ہی کرنا ہے، ہم نے مان لیا۔ تو رمضان المبارک ہم سے چاہتا ہے قرآن سے تعلق، اور نمبر 2 ایمان بالغیب، ایمان بالغیب، جو چیز ہماری نظروں سے اوجھل ہے، جو دماغ سے ورا کی چیز ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو مان لیا۔ ایمان بالغیب ایک تو اللہ رب الرحمن ہم سے چاہتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں، کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں اپنی آنکھوں سے جنت یا جہنم پل صراط کو دیکھ لوں گا، اس وقت میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، اس میں میرے یقین میں کیا اضافہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ جب دیکھتا آدمی مشاہدہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے نا، اضافہ ہوتا ہے دیکھنے سے، اس کو کہتے ہیں عین الیقین، آنکھوں کا یقین ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ علیہ السلام، جب میں دیکھ لوں گا میرا یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ قرآن نے کہا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، جب یہ سارے پتھروں کے پجاری دیکھیں گے کہ اچھا یہ واقعی ہے جو یہ مسلمان کہہ رہے تھے، وہ کیا کہیں گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ خدایا میں دنیا میں مٹی ہی ہوتا، میں کوئی حقیر سے جانور ہی ہوتا خدایا۔ لیکن جب آنکھوں سے دیکھیں گے، ابھی تو کیا، ابھی اس وقت کیا ہے؟ مارو ان کو، کیا کرنا ہے، ختم کرو، یہ دنیا میں کیا جینے نہیں دیں گے، کس طرح کی کیا باتیں بتاتے ہیں لوگ۔ لیکن جب آنکھوں سے دیکھیں گے پھر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، جب میں دیکھوں گا میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو پوچھا گیا کہ کیوں آپ کی یقین میں اضافہ نہیں ہوگا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا نبی اللہ علیہ السلام، جب آپ نے فرمایا الجنت حق والنار حق والصراط حق والسؤال حق، جب آپ نے فرمایا کہ ساری چیزیں حق ہیں، میں نے اسی وقت اتنا یقین کر لیا تھا کہ یقین کی جتنی ساری میموری ہو سکتی ہے وہ ساری اسی وقت فل ہو گئی تھی، وہ اسی وقت فل ہو گئی تھی۔ آپ نے کہا میں نے مان لیا، میری آنکھ دیکھنے میں خطا کر سکتی ہے لیکن آپ کا بتایا ہوا غلط نہیں ہو سکتا، میں نے اس وقت پورا یقین کر لیا۔ تو رمضان مبارک یہ چاہتا ہے آپ سے، کیا فرق پڑے گا؟ علماء نے کیا لکھا؟ وقت ختم ہوا، آپ پانی پی رہے ہیں، اتنا سا پانی بچا ہے، آپ پانی پی رہے ہیں، وقت ختم ہوا، آپ اس پانی کو اب نہیں پی سکتے، اس کو رکھنا پڑے گا، نہیں پی سکتے آپ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یار مفتی صاحب، اتنی سی وہ زیلورک ٹیبلٹ ہوتی ہے، ٹائم ختم ہوا، اتنی سی ٹیبلٹ ہوتی ہے، کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ میں کہوں گا نہیں کھا سکتے ہو۔ تو ایک مرتبہ ہم نے ایک سے کہا بھی، ان کو چھوٹی سی شاید شوگر کی بلڈ پریشر تھا یا شوگر تھا انہیں، تو اس کو ٹیبلٹ کھانا بھول گئے تھے، تو انہوں نے کھانی شروع کی تو بچوں نے روکا، کھا نہیں کھا سکتے ہو۔ اسے کہا نہیں میں پانی نہیں پیوں گا، اس نے اپنی انگلی سے بالکل بھر کے یہاں پہ اس کو چھوڑ دیا، کہا تو میں نے پانی بھی نہیں پیا، اس سے کیا ہوا؟ ٹیبلٹ سے کیا ہوا؟ یہ تو کوئی پیٹ بھرنے کے لیے میں نے نہیں کھایا، یہ تو میں بیمار ہوں۔ اب اس کے بچے سارے ماشاءاللہ ہمارے ٹچ میں رہتے تھے، انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے کہا نہیں روزہ نہیں ہوا اس کا۔ اب وہ صاحب کہنے لگے کہ اللہ رب العزت، کیا میرے 26 اور شاید ان دنوں میں 18 گھنٹوں کا روزہ تھا، 17-18 گھنٹوں کا روزہ تھا، تو یار اللہ رب العزت کو میرے 17 گھنٹوں کا کوئی خیال ہی نہیں، مجھے 17 گھنٹہ ابھی بھوکا رہنا ہے، میں نے اس کے 2 سیکنڈ لے لیے ٹیبلٹ میں، تو ہم کہیں گے نہیں پھر بھی آپ کا روزہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اصل بھوکا رہنا مقصد نہیں، اصل بھوکا رہنا مقصد نہیں، اصل مقصد ہے اطاعت و فرما برداری، اصل مقصد کیا؟ اطاعت و فرما برداری۔ اللہ نے فرمایا رک جاؤ، دیکھتے کون رکے گا۔ اللہ نے کہا اب کھاؤ۔ اب اگر مثلا افطاری کے وقت آپ میں سے کوئی صاحب کہے گا کہ میں آدھے گھنٹے کا اور روزہ رکھوں گا، فرقان صاحب کہیں گے میں آدھے گھنٹے کا روزانہ ایکسٹرا روزہ رکھا کروں گا، کتنا ثواب ملے گا؟ گنہگار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ افطاری کے ٹائم پہ افطار کرنا ہی عبادت ہے، اور صبح ٹائم پہ رکنا ہی عبادت ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ ساری دنیا مسلمان ماشاءاللہ پورے آخر والا عشرہ جو ہوتا ہے اس میں عید کی تیاری ہوتی ہے، آخر والا 10 دن تیاری، عید کے دن ہم نے کھانا پہننا وہ کرنا یہ کرنا کیا کچھ ہوتا ہے۔ اب کوئی صاحب ہوگا پرہیزگار ہوگا کہ نہیں میں تو عید کے دن بھی روزہ رکھوں گا، کتنا ثواب ملے گا؟ ثواب ملے گا؟
نہیں گنہگار ہو جائے گا. کیوں؟ روزوں کا مقصد کیا ہے؟ اس کے اشارے پہ مرنا، اس کے اشارے پہ مٹنا، اس کے اشارے پہ اپنی زندگی کو فنا کر دینا، اپنے جذبات کو ختم کرنا اس کے اشاروں پہ. آپ کی آنکھ چاہ رہی ہے کریں، لیکن اس نے کہا نہ کرو. آپ کا دل کہہ رہا ہے میں کھاؤں، کہہ رہا ہے نہ کھاؤ. آپ کا دل کہہ رہا ہے نہ کھاؤں، وہ کہہ رہے ہیں کھاؤ. تو اپنے جذبات کو روندنا، یہ ہے رمضان مبارک. ہم اپنے من اور مزاج کے مقلد یا غلام نہ بنے، بلکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے. یہ رمضان المبارک ہم سے چاہتا ہے. اسی کو میں نے کہا ایمان بالغیب. تو ایک تو رمضان المبارک میں ہم سے مطالبہ قرآن کریم، دوسرا مطالبہ تم نے ماننے والا بننا ہے، اپنی تعویلیں نہیں کرنی. میٹھا میٹھا لے لو اور کڑوا کڑوا چھوڑو، نہیں. جہاں کڑوا لینے کا تقاضا وہاں کڑوا بھی لینا پڑے گا. جی سر. ٹھیک. جی سر. تو ایمان بالغیب، ایک تو قرآن کریم سے محبت، تعلق، اس کا ہم ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس کا ایک سسٹم ہم گھروں میں ڈیولپ کریں انشاءاللہ، اور اسی طرح ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. دوسرا ایمان بالغیب، جو اللہ کی طرف سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات ہے، اس بات کو ہم من وعن اسی طرح ماننے والے بن جائیں. دو باتیں. تیسری بات وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے والے ہم نے بننا ہے. نماز کو قائم کرنے والا، مثلا پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تم رمضان المبارک میں نفل پڑھو، فرض کا ثواب ملے گا. ایک فرض پڑھو 70 فرائض کا تمہیں اجر ملے گا. ایک فرض پر 70 فرائض کا اجر، نفل کو فرض کا اجر. جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا. اس اللہ نے دن کے روزے کو فرض کیا اور رات کی عبادت کو اس نے تمہارے لیے ثواب کی چیز بنا دی. تو اللہ رب العزت رمضان المبارک میں عام مہینوں سے زیادہ ہم سے نمازیں پڑھوا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے تاکہ ہم نمازی صرف ایک مہینے کے نہیں، پوری زندگی کہ ہم نمازی بن جائیں، اور وہ نماز ہم رمضان المبارک میں اللہ سے لینے والے بن جائیں. ہم رمضان مبارک میں اللہ سے کیا؟ نمازوں کی عادت لینے والے بن جائیں. وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعا فرمائی تھی کہ یا اللہ ہلاک ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص، ہلاک ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص جو رمضان کو پالے پر ہدایت کو نہ پالے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے دعا کی، میں نے اس پہ آمین کہا، آمین کہا، آمین کہا. رمضان کو پالے، ہدایت کو نہ پالے، کیا مطلب؟ رمضان کو تو پا لیا پر قرآن چھوٹ گیا، فہم قرآن چھوٹ گیا، دعوت قرآن چھوٹ گیا، اور ایمان بالغیب چھوٹ گیا، ماننے کا جذبہ کم ہو گیا، اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازیں بھی چھوٹ گئی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب صائم ليس له من صيامه الا الظما وكم من قائم ليس له من قيامه الا السهر كما قال عليه الصلوۃ والسلام. بہت سارے نمازی ایسے ہوں گے، بہت سارے روزے دار، رب صائم ليس له من صيامه الا الظما، بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو ہم نے ابھی سے طے کرنا ہے، ہم نے بھوک پیاس کے علاوہ کچھ چیز اللہ رب الرحمن سے لے لینی ہے، کسی چیز کو ہم نے حاصل کرنا ہے. اس چیز کا ابھی سے آپ انتخاب کریں، اپنے گھر کے دیوار پہ لکھیں کہ مجھے یہ چیز ایک مہینہ آ رہا ہے، اور اللہ نے تو لوگوں کو شاید فارغ بھی کر دیا کہ ان چیزوں پر محنت کرو. میں 4 چیزیں بتا رہا ہوں، قرآن کریم کو لکھو، ایمان بالغیب، اللہ کے ہر بات کو ماننے والے ہم بن جائیں، اور نمازی بن جائیں. تینوں کے متعلق الگ الگ ہم اپنا اپنا ایک ٹائم ٹیبل، ایک شیڈول، ایک وہ کریں، نظام ان کا ہم بنائیں. تو نماز، اور نماز بھی کیسے، میں نے شروع میں کہا کہ نماز کی میں روح کو پیدا کرنا ہے، اور اس کے لیے میں نے کہا کہ قرآن کریم کی جو نماز کا ترجمہ ہے اس کو ہم یاد کریں، دیکھیں کیا ہے، کیا مطلب ہے سمع اللہ لمن حمدہ.
کیا مطلب ہے ربنا لک الحمد کا؟ کیا مطلب ہے سبحان رب العظیم کا؟ اس کو پڑھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی اور سمجھانا بھی ہے. پھر سمجھانے سے یہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ کہ سمجھا ہوا، جو آپ کا سمجھا ہوا ہے وہ پختہ ہو جائے گا اور داعی بھی بن جائیں گے آپ. ایک دعوت پر آپ کو 70 داعیوں کا اجر ملے گا. تو ایک تو رمضان المبارک میں اسپیشلی ہماری توجہ اس طرف لگائی جا رہی ہے قرآن کریم کی طرف، نمبر 2 ایمان بالغیب کی طرف، اور نمبر 3 نمازوں کی طرف اسپیشلی اسکیم بتا دی گئی کہ آپ نفل پڑھو فرض کا ثواب ملے گا، فرض پڑھو اتنے ثواب ملیں گے. دن کے روزے کو اللہ نے فرض کیا، رات کے قیام کو اللہ رب العزت نے ثواب کی چیز بنا دی. تو موقع ہے آج رمضان المبارک میں آپ اس چیز کو اللہ رب العزت سے لے سکتے ہیں. ایک بات میں اور بتاتا ہوں، کسی بھی عادت، کوئی بھی عادت راسخ ہونے میں لوگوں نے، دنیا کے لوگوں نے الگ الگ بتایا کہ کتنے دن لگتے ہیں. کسی نے کہا کہ 21 دن. ابھی جو 21 دن کا لاک ڈاؤن تھا، میں نے ابھی اس پہ نیٹ پہ سرچ کر رہا تھا، تو کسی نے بتایا کہ اگر کسی امریکہ کے سائنٹسٹوں نے، ڈاکٹروں نے سرچ کی ہے کہ اگر ہم کسی پیشنٹ کا کوئی عضو کاٹ دیتے ہیں، بازو، پیر وغیرہ، تو اس کو مینٹلی طور پر 21 دن لگتے ہیں ماننے میں کہ میرا بازو کٹ چکا ہے. 21 دن کے بعد وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب تو میرا بازو کٹ گیا ہے. اس لیے 21 دن کا ایک بڑا مطلب ہے. اور کچھ لوگوں نے روحانی طور پر 40 دن کو بڑا لکھا ہے. بہرحال 1 مہینے کا بھی ہے، جو 1 مہینے کے روزے رکھوائے جا رہے ہیں. 25 دن کیوں نہیں کہے گئے؟ بہرحال 1 مہینے کے بھی الگ الگ فلسفے، اس میں بات نہیں کروں گا. لیکن یہ ہے کہ جو شخص 40 دن مسلسل تہجد کی پابندی، تہجد نماز کی پابندی کرے گا، تہجد نماز کی کیا کرے گا؟ پابندی کرے گا، اسے پوری زندگی انشاءاللہ تہجد پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے. اس نیت سے اگر ہم یہ کورس بھی کریں انشاءاللہ کہ 40 دن کی تو میں کر لوں گا، 1 مہینہ تو آپ تو کرنا ہی کرنا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ 15-20 منٹ پہلے اٹھ کے کم سے کم آپ وضو کر کے نماز، چاہے آپ 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 6 رکعت پڑھیں، 12 رکعت تک اجازت ہے. 1 مہینے کو تو آ گیا. اب 10 دن جوڑنے ہیں، 2-4 دن پہلے کے جوڑو، 2-4 دن اخیر کے جوڑو. تو ہمارے کئی ساتھیوں نے اس پہ عمل شروع کیا، لیکن کچھ روز پہلے وہ شروع کرتے تھے، لیکن وہ عید والی رات یا دوسرے عید کی رات بیچارے کہہ مفتی صاحب آنکھیں نہیں کھلی. تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم 40 دن تہجد انشاءاللہ بہت ہی اچھے سے پڑھ سکتے ہیں، اور تہجد کی نماز میں اللہ رب العزت سے ساری چیزیں مانگ سکتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ بن گیا، اس بات کو ہم اس طرح بھی ادا کر سکتے ہیں کہ رمضان مبارک میں جو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، لعلکم تتقون، قرآن کریم، ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، 3 چیزیں ہوگی. اور چوتھی چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے تمہیں رزق دی ہے اس میں سے تم خرچ کرنے والے بن جاؤ. جو اللہ نے تمہیں رزق دی ہے، تم اس رزق میں سے خرچ کرنے والے بن جاؤ. رمضان المبارک میں اللہ اکبر من کل کبیرہ، ہر جگہ مسلمان کس طرح خرچ کرتے ہیں، اس کی شاید پوری دنیا اس کی مثال نہیں دے سکتی جو خرچ کرنے کا ماحول ہے. اور یہ خامخواہ ایسے ویسے نہیں ہوا، اس کے لیے نبی علیہ السلام کی محنت، صحابہ کی محنتیں لگی ہیں اس پر، تب جا کر ماحول بنا. آپ علیہ السلام کی ترغیب، آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کسی روزے کو افطار کراؤ گے نا، اتنا اجر ملے گا جو روزے دار کو دن بھر اجر ملا، اتنا سارا اجر آپ کو بھی ملے گا اگر افطار کراؤ گے. اگر میرے پاس یا نبی علیہ السلام کچھ نہیں ہوگا، پانی پلانا کچھ نہیں ہوگا، دودھ پلانا کچھ نہیں ہوگا، کھجور کھلانا، اگر کھجور بھی نہ ہو تو کیا کروں گا؟ تو ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کھجور کی گٹھلی دے دینا. کھجور کی کیا دینا؟ گٹھلی دے دینا، تمہیں اللہ پیٹ بھر کر کھلانے کا اجر دیں گے. اب علماء اس پہ بحث کرتے ہیں یار کھجور کی گٹھلی، کھجور کھانا ٹھیک، کھجور کی گٹھلی کون چبا سکتے ہیں؟ چبا سکتے ہیں آپ؟ 2 کلو کی کھجور کی گٹھلیاں دے دیں گے، کس کا پیٹ بھرے گا؟ تو کھجور کی گٹھلی کو کہہ کر کیا ہے؟ اصل میں مزاق کیا گیا.
ہمیں وہ تازہ کھجور ہوتے تھے، ابھی بھی ماشاءاللہ آپ کے فریزر میں تازہ کھجور وہ رکھے ہوئے ہیں، اس کو لائیں آپ. کھجور کی گٹھلی پہ ایک چھوٹی سی نالی ہوا کرتی ہے، اگر تم نے کھجور خود کھا لیا، کھجور کی وہ نالی، کھجور کی گٹھلی میں جو ہلکی سی نالی ہوتی ہے اس میں ہلکا سا کھجور چھپا رہتا ہے، کھجور کا ایک چھلکا سے لگا رہتا ہے. اگر کھجور خود کھا لیا، تم نے کھجور کی گٹھلی کا چھلکا اسے دے دیا، اللہ تمہیں پیٹ بھر کر کھلانے کا اجر دے. کیا یہ ہم نے خرچ کرنا صرف رمضان میں؟ رمضان میں ٹریننگ کرا کر پوری زندگی میں خرچ کرنے والا ہم نے بننا ہے. ابھی لوگوں کا مزاج بگڑ گیا کہ نہیں مفتی صاحب مجھے تو زکات رمضان میں دینی، اور رمضان سے پہلے مر رہے ہیں فقراء. رمضان سے نہیں کہہ رہے مجھے تو اسکیم ہے، مجھے تو اسکیم ہے، 70 والی اسکیم ہے اس میں. اور میں اللہ دینے والا پھر اسکیم کی طرف نہیں دیکھتا، وہ تب جائے گا تب ہی نہیں دے گا، تیرے سامنے تقاضا ہے. اس وقت بھی بہت سارے علماء نے عوام کو متوجہ کیا، اور ہم بھی اس بات سے متوجہ کر رہے ہیں کہ اللہ گواہ. کل مجھے ایک بات تو پرسوں میں نے آپ کو بتائی تھی، جو بیچارے بڑے پریشان ہیں. کل مجھے پھر ایک جگہ سے اور تقاضا آیا کہ 25 لاکھ کا قرض ہے. وہ پہلے والی پارٹی جو تھی وہ 7 لاکھ کی مقروض تھی، وہ 25 لاکھ قرض ہے، اور 7 مہینے سے پورا لاک ڈاؤن ہے، کوئی کمائی نہیں ہو پا رہی، قرض پہ زندگی گزار رہے ہیں. اب قرض خواہ روزانہ آتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ میں تو پاگل ہو رہا ہوں، میں تو خودکشی کرنے جا رہا ہوں. 25 لاکھ روپے مجھ پہ قرض ہے. اب یہ سیٹ صاحب انتظار میں ہیں، شب قدر آئے گی، میں شب قدر پر، وہ مرے گا تب تک. وہ خودکشی کرنا حرام ہے، لیکن اس پہ کیا بیت رہی ہے. میں سنے مجھے تو ثواب سے قرض ہے، رمضان کو آنے تو میں کروں گا. اس سسٹم کو بھی اللہ رب الرحمن نے درہم برہم کر دیا. ایسے ہی ہوا نا کہ تم رمضان کا انتظار کر رہے ہو، رمضان سے پہلے کہاں جائیں گے وہ لوگ. لیکن اصل بتانا یہ کہ رمضان میں خرچ کرا کر اللہ رب العزت ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم پوری زندگی کی خرچ کرنے والے بن جائیں، نہ کہ رمضان ٹو رمضان. پھر کہ تلاوت بھی رمضان ٹو رمضان، پھر نماز بھی رمضان ٹو رمضان، پھر قرآن بھی رمضان ٹو. نہیں، یہ رمضان ٹو رمضان والا مسئلہ نہیں، یہ پورے سال والا مسئلہ ہے. تو جس طرح دوستو رمضان میں ہی ہم تلاوت نہیں کرتے، پورے سال تلاوت کرتے ہیں. اور قرآن نے آگے بھی ایک ہی جگہ اجازت دی، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اور رمضان کے بغیر بھی تم روزہ رکھ سکتے ہو. اگر رمضان میں تم نہیں رکھ سکے، کسی مجبوری میں بیمار تھے، سفر میں تھے، کوئی پریشانی نہیں، اب رمضان کے بعد بھی ان روزوں کی قضا کر سکتے ہو، ہے نا. تو یہ جو رمضان میں کچھ کرایا جائے، صرف رمضان میں نہیں، اس کو پورے 11 مہینے تر و تازہ رکھنا ہے. اس لیے اس وبا میں بھی، وائرس کے وبا میں، عالمی جو بیماری ہے، دنیا میں لوگوں کی کیسے حالات ہیں آپ لوگ ہم سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں. تو انسان اپنے ہاتھ کو نہ روکے، اس چیز کی طرف نہ جائے کہ نہیں رمضان میں دوں گا مجھے زیادہ ثواب ملے گا. نہیں، ابھی دینے میں ہی زیادہ ثواب، جب تقاضے ہیں. اور ایسے حالات میں لوگوں کی غربت کا، لوگوں کے افلاس کا، لوگوں کے غم مصیبت کا اور دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان سے کہہ رہے ہیں آ جاؤ، ٹھیک ہے ہمارے دھرم میں آ جاؤ، چھوڑو اس کو، ہم تمہیں کھانا دیں گے. دوستو بھوکے کو تو پہلے کھانا چاہیے، تب جا کر بیچارہ وہ نماز پڑھے گا. اور قرآن نے کہا بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، جب تمہیں کھانے کا تقاضا ہو، کھانے کا شدت کی بھوک ہو، پہلے بھوک کو مٹاؤ پھر نماز پڑھو. پہلے بھوک کو مٹاؤ پھر نماز پڑھو. تو 4 باتیں آ گئی. رمضان جو آپ سے مجھ سے چاہتا ہے، ان 4 چیزوں سے متعلق میں ایک گوشوارہ بناؤں، میں تیاری کروں، میں اس کو پورے مہینے اس پہ محنت کروں، اس سے متعلق خوب علماء کا سنوں، اس پر خود ریسرچ کروں. نمبر 1، مجھے قرآن کریم کا حق ادا کرنا ہے. مجھے اللہ کا ہر حکم، ہر حالت، ہر حکم، ہر آن، ہر شان میں ماننا ہے. یؤمنون بالغیب اور ویقیمون الصلاۃ، نمازی مجھے بننا ہے. اور نمبر 3، جو اللہ نے مجھے رزق دیا ہے وہ رزق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا مجھے بننا ہے. اگر یہ 4 چیزیں آپ میں آ گئیں، ان 4 چیزوں کی آپ نے ابھی سے پلاننگ کی، ان 4 چیزوں پر آپ نے مہینے پر محنت کی، انشاءاللہ
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. تو 4 چیزیں دوستو آپ خوب اس پہ سوچیں, خوب اس چیز پر آپس میں مذاکرہ کریں کہ قرآن, ایمان بالغیب مطلب اللہ کی ہر بات کو ماننا, سمجھ میں آئے یا نہ آئے بس ماننا. اس کا کیا فلسفہ کوئی بحث نہیں, اس کا کیا لاجک کوئی بحث نہیں, ٹائم اس پہ ضائع نہیں کرنا. جس چیز کو ابو بکر مان گئے, آپ کہہ رہے مجھے ابھی اس کی تحقیق نہیں. جس کو حضرت فاروق اعظم مان گئے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ابھی تحقیق سرس نہیں ہوئی ہے. ارے جس پر عمر تحقیق کر گئے, آپ کہہ رہے ہیں میری تحقیق نہیں. جس عمر فاروق کے بارے میں وہ نبی کو رائے دیں, اللہ عمر کی رائے کے مطابق قرآن کو نازل کریں, عمر کا دل مطمئن. آپ 6 روپے کے 6 پمپلیٹ پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں مطمئن نہیں ہو رہا, میں مطمئن, میں سیٹسفائی نہیں ہو رہا. یہ عمر کی بدعت تھی. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو ایمان بالغیب, پیغمبر علیہ السلام نے دوستو ہمیں ترغیب اس بات کی دی ہے. حضور فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے تراویح کی نماز گھر میں اس لیے پڑھی, مجھے خوف ہے اس بات کا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے. میں نے مطلب ہی نکالا کہا نہیں صرف فرض پڑھو بس, سنت پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ایک فتنہ مصیبت ہے دنیا میں. سنتوں کا ٹوٹل انکار ہی ہو رہا ہے, نوافل بچار ان کی تو پھر بات ہی نہیں ہے. اس لیے دوستو 4 چیزیں ہم نے اللہ سے لینی ہے اس رمضان مبارک میں: قرآن, ایمان بالغیب, اقامت الصلاۃ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, خوب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں. اگر یہ 4 چیزیں ہم میں آ گئیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ رب العزت نے ہمارے رمضان کو قبول کیا. آیتوں کا تو میں نے من و انہو بہت ترجمہ نہیں کیا, بیچ میں تھوڑا سا میں نے اس کو ٹچ کیا. ایک آیت اسی کے ساتھ آ رہی ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے محمد علیہ السلام, جب آپ سے لوگ میرے متعلق سوال کریں گے کہاں ہے, تو آپ کہہ دینا فإنی قریب, میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, جب وہ مجھے پکارتے میں سنتا ہوں. اشارہ ہے یہیں پر. اس کو کیوں تذکرہ روزوں کے ساتھ اس کا تعلق کیوں ہے کہ روزے ایسی چیز ہے کہ تم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو. اگر کچھ لینا چاہتے ہو, اگر کچھ کمانا چاہتے ہو, اگر کچھ بننا چاہتے ہو, یہ رمضان ہے, یہ رمضان مبارک ہے, یہ روزے ہیں, یہ تسبیحات ہیں, سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اگر کچھ کمانا ہے فإنی قریب, میں تو تیرے قریب ہوں, جو تم مجھ سے کہے گا میں مان جاؤں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. تو دوستو رمضان یہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي پہ تو تقریباً انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا دوسری مجلس پہ اور اس پہ گفتگو کریں گے. تو اس وقت میں 4 چیزیں اگر آپ نے آ گئی, اللہ رب الرحمن کا لطیف اشارہ ہے, میں آپ کے قریب ہوں, کچھ لینا چاہتے ہو لے لو, میں دینے کے لیے تیار ہوں. میں مائل بکرم ہوں, کوئی سائل ہی نہیں. میں تو مائل بکرم ہوں, کوئی سائل ہی نہیں. اس میں لیلۃ القدر ہے, اس میں لیلۃ الجائزہ ہے, وہ ساری احادیث و روایات ہیں, ان کو آپ پڑھیں کہ اللہ رب الرحمن ہمیں خود بلاتے ہیں. اور یہاں پر بھی اگر میرے بارے میں تمہارے دل میں سوال ہو کہ میں کہاں ہوں, ارے میں تو تمہارے قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. لعلہم یرشدون ایک لفظ ہے, ہدایت پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. اس زاویے کے اندر آ جاؤ. اللہ رب العزت آپ کو بھی اس کی توفیق دے, اور مجھے بھی یہ 4 چیزیں قرآن کریم, ایمان بالغیب, اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکاۃ, یہ 4 چیزیں آپ کو بھی اللہ رب العزت عنایت فرمائے, مجھے بھی اور ہمارے تمام سننے والوں کو اللہ رب العزت ان 4 چیزوں پر حد سے زیادہ محنت اور حد سے زیادہ محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.